السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، میرا رب قریب ہے، وہ قبول کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ پاک ہے اور نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے غم، پریشانی اور مصیبت سے بچنے کی دعائیں پڑھی تھی. انسانی غموں میں ایک بڑا غم جو ہے وہ قرض کا غم ہوتا ہے. قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانا انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس کی آخرت کی نجات کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. اس میں انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان وہ قرض کی ادائیگی کی کوشش کرے اور ساتھ میں دعائیں بھی کرے. عمومی طور پر یہ دیکھا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے. مال کو اللہ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مصلحتوں کا دار و مدار ہے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اللہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہیں تابع کر دیا، پس اس کی اطراف میں چلیں اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مال کا درست استعمال کرنا قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مذمت ہے. مال کمانا، مال میں محنت کرنا پسندیدہ عمل ہے، مگر مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شیریں ہے. مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، پھر اس نے اللہ کے راستے میں مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا، یعنی خود کمایا اور دوسرے ضرورت مندوں کے لیے بھی وقف کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے بھی خرچ کیا. لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. یعنی اگر انسان مال صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت فائدوں کا حاصل ہے، اور اگر غلط طریقوں سے کماتا ہے اور غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے.
جہاں تک قرض کے لین دین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کو مباح قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے، اسے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر سکے، اور خصوصاً قرض کے لینے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب اور اس کے شرائط کے بھی متعین کیا ہے کہ قرض لینے والے اور قرض دینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایت سورۃ البقرہ میں آتی ہے، 282 میں آتی ہے، جو ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکام واضح کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لہٰذا جو لوگ قرض لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کو پڑھ کر پھر قرض کے معاملات کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ پہلی ہدایت ہیں، اور اس کے بعد اور بھی ہدایات ہیں جو قرض کا لین دین کرنے والے ہیں اس آیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں تک جو ہے دینے کی بات ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا قرض دینا جو ہے صدقہ ہے، کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ اور پھر قرض دینے کی اہمیت بھی بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس سے عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ، آپ دیکھیں سبحان اللہ، آج کل رمضان کے مہینے میں سب جاگ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو کوئی قیام اللیل کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے تہجد، اور ان لمحوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اور ایک رات کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں چند راتیں بنا لی کہ اس رات میں نزول ہوتا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتے ہیں اور ہر رات بندے سے پوچھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قرض کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے قرض دینا صدقہ کی قسم ہے، صدقہ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے گردن آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دودھ کا عطیہ دیا، یعنی دودھ کا عطیہ یا چاندی قرض دی یا کسی کو راستہ دیا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مراد یہ ہے کہ کسی کی ایسی مدد کریں کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے تو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر قرض کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنے اخلاص اور کس نیت سے دیا ہے، پھر اس کے مطابق کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا اجر ہے، کیا وہ جس سے قرض دیا ہوا ہے جس کو، اس سے کیا پریشان کرے گا؟ پھر جا کے کہے گا مجھے واپس کرو۔ ہر دن کے بدلے اتنا اجر ملتا چلا جائے اس کو، 18 گنا، سبحان اللہ۔
پھر آپ دیکھیں نیت بھی تو خالص ہونی چاہیے نا، جب دی ہے تو اللہ کی خاطر آپ نے دیا، کسی کی مدد کی ہے۔ اور یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں، اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے تو انسان کا دل کہیں نہ کہیں تھوڑا تنگ ضرور ہوتا ہے۔ صدقے کے وقت آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن قرض دیتے وقت کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دل تنگ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے پاس مطلب اپنے پاس سے دے رہا ہوں، میری ابھی ضرورت ہے، اگر میں ضرورت سے نکال دوں گا تو کیا کروں گا پھر؟ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے ضرورت سے دے دیا تو جواباً مجھے کیا ملے گا؟ میں تو اس کو دے دوں گا، میں اپنا پیسہ اس کو انویسٹ کر دوں گا، تو اس کو دے دیا، چلو جی آپ جائیں، آپ اس کو یوز کریں، میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی سوچ کی وجہ سے سود جیسی لعنت کو جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے نا، یہ کبھی اس چیز شروع ہوئی ہے؟ اگر لوگ ایسی سوچ نہ رکھیں تو پھر یہ سود کیوں شروع ہو؟ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو دیا ہے تو مجھے جواباً کوئی فائدہ ملے، بس دنیا ہی کا فائدہ سوچتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سود لینا حرام ہے، سود نہیں لے سکتے آپ، نہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم وہ دعا پڑھیں گے جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے، اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ثابت ہے، جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اللہ ساری بادشاہت کے مالک تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اس آیت کے آگے الفاظ شامل کیے گئے حدیث میں، علی کل شیء قدیر کے بعد رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اور تمہارے اوپر احد پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ اسے تم سے دور ادا کر دے۔ اے معاذ یہ دعا پڑھا کرو، اور پھر یہ دعا پوری پڑھی انہوں نے، یہاں تک کہ اللہم مالک سے لے کر اور یہاں تک رحمت من سواک پوری دعا پڑھی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم تو جسے چاہتا ہے دنیا ہے دیتا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھ کو تیرے علاوہ کوئی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی جہاں تک یہ نا اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر انسان قرض جیسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اس آیت کو وسیلہ بنا کر اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی نے دینا ہے، اور
آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، جب اللہ کا حکم نہ ہو آپ کو قرض بھی نہیں مل سکتا. تو دعا یاد رکھا کرے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ نے جو دینا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہیں دینا اللہ نے وہ کوئی دے نہیں سکتا. اور پھر اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے روم اور فارس کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی مکہ بھی فتح ہوا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے روم اور فارس کی فتح ہونے کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روم اور فارس فتح کریں گے؟ فارس اور روم والے ان سے زیادہ طاقتور ہیں. اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں تک کہ وہ روم اور فارس کی توقع لگا رہے ہیں. اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی کہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے. تو اس لیے کبھی گھبراہٹ چھانے لگے، خواہ قرض کے متعلق ہو یا پھر کسی اور مسئلے کے متعلق ہو، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے. یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس سے عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پکارے اسے، اللہم مالک الملک، اے اللہ، کہہ دیجئے اللہ ساری بادشاہت کے مالک. کیا کہیں گے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دیجئے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے نا. اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ساری بھلائی. بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیت پڑھے کیسے ایمان بڑھتا ہے. پھر انسان کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میرا مالک تو رب ہے، ہر قسم کی بادشاہت اس کے پاس ہے. تو دل سے خوف بھی نکل جاتا ہے لوگوں کا. پھر یقول اللہم مالک الملک، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات کا مالک ہے وہ، اور بندوں کا مالک ہے، اور جو بندوں کے پاس ہے اس کا بھی وہ مالک ہے. پھر نمبر 3 نبوت کا بھی مالک ہے اللہ. اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے، یاد رکھیے گا. زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے وہ. زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں، وہ مالک ہے ان کا. رزق کا مالک بھی اللہ ہے، آنکھ کان کا مالک بھی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے، ذرہ برابر چیز کے بھی نہیں مالک ہو سکتے. وہ اللہ کے مالک ہونے کے تقاضے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ تنزع الملک، تنزع جو نزع ہے نا، نزع کا ایک معنی یہ لے لینا ہے اور ایک معنی دے دینا ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی کیا ہے؟ لے لینا، اور ایک معنی ہے دے دینا. اب یہاں دیکھیے گا تقاضا کیا ہے کہ دینے کے بعد وہ چھین لیتا ہے، یعنی سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور رزق کو کشادہ کرتا ہے. جسے چاہتا ہے
جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو عطا کرتا ہے، بندوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کبھی تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی ہلاک ہونے والی چیزیں ہیں جن میں سے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں 4 ہلاک کر دینے والی کلمات۔ ایک ہے انا خیر منہ، یہ کس نے کہا تھا؟ انا کا کیا مطلب ہے؟ میں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ کس سے کہا تھا؟ جب اللہ نے کہا تھا شیطان سے ہاں کہ سجدہ کرو تعظیماً، تو اس نے کیا کہا تھا؟ منع کر دیا، تم کہا تھا انا خیر منہ۔ یہ انا جو ہے یاد رکھیے گا ہمیشہ میں ہوتی ہے شیطان کی۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے لی کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ الیس لی ملک مصر، سورۃ زخرف میں آتا ہے، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں؟ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ فرعون نے کہا تھا۔ پھر نمبر 3 عندی، میرے پاس۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قرآن میں آتا ہے سورۃ قصص میں، اس نے کہا بے شک میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے، یہ میرے پاس عندی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ قارون نے۔ پھر نمبر 4 نحنو کا کیا مطلب؟ ہم۔ نحنو اولو قوت، سورۃ النمل میں آتا ہے ہم قوت والے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ملکہ سبا کے درباریوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان سب کی قوتیں پھر کہاں گئی؟ آپ دیکھیں یہ بہت بڑے لوگ تھے، عام لوگ تھوڑی تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، بادشاہ تھے، کیا بنا ان کا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس سے چاہے دے دے، کیونکہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور پھر دینے سے محروم بھی کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں، فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ الشورى میں اللہ فرماتے ہیں اسی کے لیے کنجیاں آسمان اور زمین کی ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دینے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک حرف پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے دیتا ہے، اس طرح سے نوازتا ہے عزتوں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دینے والا ہے، مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور غلبے کے یعنی بس عزت اور غلبے کے اسباب میں سے ایمان ہے، خواہ انسان بادشاہ ہو یا بادشاہ نہ ہو۔ عزت و غلبے کے باقی اسباب میں سے ہے تیاری کرنا، ٹھیک ہے، احتیاط کرنا، سمجھداری سے کام لینا، قوی ہونا اور متحرک ہونا، یہ سب چیزیں غلبہ حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں، لیکن یہ مادی اور ظاہری اسباب ہیں، اور ایمان معنوی سبب ہے، اس بنا پر کہ کبھی ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان طاقتور اور سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ معاملات کی طرف حکمت کی عینک کے ساتھ دیکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو عزت و غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ذلت کے اسباب میں سے ہے کہ انسان کبھی خود پسند ہو جاتا ہے اور ایسی چیز کا نشانہ بن جاتا ہے جس کو ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، خود پسند اور مغرور ہو جانا، یہ چیز اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے اور ذلیل بھی کر دیتی ہے، اور اس کو ایسی چیز کا نشانہ بنا دیتی ہے جس کو ٹالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اور کبھی یہ چیز اس کی ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بے یار و مددگار چھوڑنے کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ان دونوں چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس بہت سے لوگ کلام کرتے ہیں
اور فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے پھر۔ اور بہت سے لوگ ایسے معاملات کا نشانہ بن جاتے ہیں جن کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بہت جو ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ان کی قوت کے پیمانے سے بڑھ کر ہوتے ہیں، پھر ان کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے اور ذلیل کر دیا جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہمیشہ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دینے چاہیے۔ اللہ کے لیے کامل بادشاہت اور اس کے کامل سلطنت کا مالک ہے وہ، اس چیز پر ایمان رکھیں۔ ہر قسم کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اس بات ہے۔ دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا بیان دیکھیں، کیا پتہ چلتا ہے اس آیت میں؟ یعنی دعا کی فضیلت کا بیان ہے کہ سلف صالحین دعا مانگا کرتے تھے نا، تو اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت عطا فرما، اور اپنی نافرمانی کے ساتھ ذلت نہ دے۔ اور مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں قسم کی بھلائیوں کا سوال کرے۔ اسی لیے ربنا آتینا والی دعا بھی پڑھتے رہا کریں، وہ دعا بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے، لیکن یہ بھی پڑھا کریں اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں عزت دے اور ذلت سے بچا۔ اور دعا مانگنے میں صرف اللہ کی ثنا پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، کہ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ہے کہ دعا مانگنے میں کیا کریں؟ صرف اللہ کی ثنا پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اس آیت میں غور کریں گے تو آپ اس میں کوئی دعا یعنی کوئی طلب اور مطالبہ نہیں پائیں گے، کچھ بھی نہیں اس میں مانگ رہے آپ۔ کیا ہے پھر اس میں؟ اللہ کی تعریف اور ثنا، وہ چیز ہے یہ جس کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑا جاتا ہے۔ کبھی دعا صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ اس میں دعا مانگنے کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی ثنا اور تعریف کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی دونوں چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی صرف طلب کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تمام صورتیں سنت میں بیان کی گئی ہیں، اور یہاں تعریف ہے کہ تو ہی عزت عطا کرتا ہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یا اس کا مقتضا یہ ہوگا کہ آپ اللہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو عزت عطا کرے اور ذلت نہ دے۔ ہمیشہ جب بھی کبھی وہ مشکل آئے تو پھر یہ دعا پڑھ لیں۔ قرض لینے سے کوشش کیا کریں کہ قرض کے احکامات کو بھی جانیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے قرض کے وقت میں اور کیا نہیں کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرض لینے سے حتی الامکان بچا جائے، کوشش کریں کہ جتنے میں ہیں آپ اسی میں پورا کریں۔ ہر معاملے میں پھر انسان اللہ سے مانگے اور قرض نہ لے، کوشش کریں یہی، کیونکہ اللہ کی مدد غیب کے خزانوں سے بھی آ جاتی ہے۔ رحمان انہوں نے ابن ابی اوفا سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا وہ قرض لے کر حج کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ سے رزق مانگے، قرض نہ مانگے۔ تو کیا ہے؟ قرض مانگنے کی بجائے اللہ سے فضل مانگے۔ قرض لینا اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے، ہر وقت ایک فکر لگی رہتی ہے کیا کرے اب، ادھر سے پے آتی ہے ادھر سے ختم ہو جاتی ہے، ایک خوف ہی مبتلا رہتا ہے، وہ کہیں ہمارے دروازے پہ نہ آ جائے، وہ مانگ نہ لے ان سے، کہیں ایسا نہ ہو کیا کریے، ہر وقت ایک خوف کی حالت میں۔ قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، آپ کو پتہ ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ شرعی مقصد کے لیے قرض لینے کا جواز ہمیں ملتا ہے، کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، ایسے مسئلہ ہے کہ ہم قرض لینے پہ مجبور ہو گئے تو آپ لے سکتے ہیں، اور کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی قرض جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ قرض پر گواہ نہ بنانے والے کے لیے وعید ہے، اس لیے اس آیت کو آپ جب پڑھیں گے نا، آیت دین سورۃ البقرہ کی آیت، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ قرض کے لیے لین دین اور گواہ بنانے کتنے ضروری ہیں۔ اور پھر قرض واپس مانگنے والے کو سختی سے مطالبہ کرنے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا کہ وہ ظالم ہے، وہ فلاں ہے، ہم سے کیوں مانگ رہے، اب آپ دے ہی نہیں رہے قرض تو انہوں نے سختی سے تو بولنا۔ مال ہونے کے باوجود قرض دینے والے کا ٹال مٹول نہ کرنا
یہ جائز نہیں ہے نا کہ اس کو مال ہے اس کے پاس اور وہ جو ہے ٹال مٹول کرتا چلا جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی کوئی بات کر رہے تھے کہ ان کے کوئی رینٹ پہ ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ اپنا کرایہ نہیں دے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی کے سال ہو گیا ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ روز نئی گاڑیاں، روز نئی نئی ضرورتیں اپنی پوری کریں، بس قرض نہیں دیتا وہ، ان کا جو ہے وہ کرایہ نہیں دے رہے. وہ یہ کیا ہے؟ ٹال مٹول کرنے والے کے لیے سزا ہے. ان کو پتہ ہے ہو اس بات کا تو یقیناً وہ بھی ایسے کام نہ کریں، لیکن دین کی کمی اور لا علمی کی وجہ سے ایسے غلطیاں کرتے ہیں. پھر اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، قرض دے اچھے طریقے سے، ان کو ان کے جزاک اللہ خیر، ان کو دعا دے کہ ان کو آپ جو ہے کریں. لیکن جو قرض لے رہا وہ توقع نہ رکھے کہ مجھے وہ جزاک اللہ خیر کہے یا شکریہ کہے. لیکن جو قرض دینے جا رہا ہے وہ اس کا کام ہے کہ اس کو بہت احسن طریقے کے ساتھ دے، اچھے طریقے سے. اور جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ دینے کے ممانعت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو گفٹ نہیں دے سکتے، یہ سود ہوگا. حدیث کے مطابق یہ منع ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتی ہوں. مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، آپ نے اپنی بہن کو ہی قرض دیا ہوا ہے، اب آپ کی بہن آپ کو تحفہ نہیں دے سکتی، یہ منع ہے. جب تک وہ آپ کو قرض دے دے، اس کے بعد پھر جب کبھی کچھ دینا چاہے تو دے دے، لیکن اگر اس دوران میں دے گی تو یہ حدیث کے مطابق یہ سود کس قسم میں آئے گا. اور اسی طرح ہمارے دین میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ کسی کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لے. اگر کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بہن بھائی پریشان ہے، وہ نہیں دے سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حال کو، سب مل کے کھڑے ہو جائیں پاس ساتھ اس کے، مل کے اس کا قرضہ اتروا دیں. آپ دیکھ لیں کتنی وعیدیں ہیں قرض نہ دینے کی. ابھی آگے میں اور بتاتی ہوں آپ کو. لیکن آپ دیکھیں کہ ان سب کے باوجود اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ کر ہی نہیں پا رہا پورا، تو سب کو ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ اس کا قرض اتر جائے. اگر ایک بندہ اللہ کا دیا اس کے پاس بہت ہے، وہ کھڑا ہو جائے، وہ دے دے. لیکن اگر نہیں دے سکتے ایک بندہ تو سارے مل کے دے دے. اور قرض کے بھی آداب ہیں قرض دیتے وقت تھے. نمبر ایک تو قرضوں کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید بہتر ہے کہ مدت مقرر کر لی جائے. بے شک اپنے ہفتے بعد دینا ہے، مہینے بعد دینا ہے، سال بعد دینا ہے، 10 سال بعد دینا ہے، یہ ساری مدت لکھی جائے. ٹھیک ہے. اور نمبر دو، قرض دیتے یا لیتے وقت لکھ لینا بہتر ہے. لازم ہے کہ آپ اس کو لکھیں، بغیر لکھے نہ کیا کریں. کچھ دن کے بعد بھول جاتا ہے کس نے کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. نمبر تین، لکھنے والا عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، اللہ سے ڈرنے والا اور قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو. نمبر چار، قرض دار جب لوگوں کے حقوق کا کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور ان کے حقوق اور شروط و قیود میں کمی اور زیادتی نہ کرے. نمبر پانچ، خرید و فروخت اور لین دین میں گواہ مقرر کرنا بہتر ہے. نمبر چھ، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. اور نمبر 7، جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ آیت پڑھ کے اس کے سورۃ البقرہ کی تو ڈیٹیل سمجھ لیجیے گا. ایک اور بات، زکوٰۃ سے کسی کے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ التوبہ کے اندر آتا ہے انما الصدقات للفقراء، یہ مغائے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ بتائے جا رہے ہیں. للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کیا فرمایا ہے؟ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور کارندوں کے لیے ہے جو ان کے وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرنے اور قرضداروں کے قرض اتارنے، اللہ کے راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو پھر اس سے کیا سمجھ آیا
زکوٰۃ آج کل آپ لوگ بہت زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو آپ دیکھیے آپ کے کوئی ایسے عزیز بہن بھائی کو قریب ہیں جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ کو دیں قرض کے اندر، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے قرض اتروا دیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اور مجھے بھی اگر کوئی دیتا بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی کہے بھی، تو میں اس کو قرض میں ہی دیتی ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور قرض ایک ایسی چیز ہے جس کی جو ہے تلافی نہیں ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ سے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں سوائے 5 مواقع کے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو، اور دوسرا اپنے مال سے اسے خریدنے والے کے لیے، یعنی اگر کہیں مال بک رہا ہے، زکوٰۃ کا مال ہے اور وہ بک رہا ہے، کوئی چیز لے کے کوئی بیچ رہا تھا، آپ اس کو خرید لیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ مجبور ہے۔ تیسرا مقروض کے لیے، چوتھا جہاد فی سبیل اللہ میں، پانچواں اور ایک اس صورت میں کہ کسی مسکین کو کسی نے صدقہ کی کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ اسے مالدار کے پاس ہدیہ بھیج دے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ جو کہا ہے نا کہ کسی مسکین کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، اب وہ جواباً جو ہے وہ اب کسی کو تحفہ دے رہا ہے، تو لوگ عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کو دی تھی زکوٰۃ، انہوں نے پکڑ کے کسی اور کو دے دیا، آپ کا کیا عمل دخل؟ آپ نے تو دے دی، آپ کا ہو گیا، اب وہ جو مرضی کرے، کیونکہ اب اس کا مال کا مالک وہ بن گیا ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی۔ زکوٰۃ تب تک تھی جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے ان کو دی، ان کا مال بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے مال میں سے جس کا مرضی تحفہ دیں، وہ دے سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، ایسی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ نے دے دیا، بس آپ نے دے دیا، آپ کو کیا تعلق کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قرض معاف کرنا نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ قرض کو اگر انسان معاف کر دے تو یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عزیز بھائی، جو بھی کوئی جس سے قرض لیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، آپ دے دیں اللہ کے راستے میں، آپ کو بہت کچھ رب کے پاس ملنے والا ہے، قرض معاف کر دیا کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات ملتی ہے قرض معاف کرنے سے۔ پھر قرض معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرضہ یعنی معاف کرنے والے کو اللہ خود کہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتوں کو بھی درگزر کرتا ہے، موت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں ایسے بندے سے جو قرضہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ایسے کوشش کیا کریں قرضے کو معاف کر دیں۔ قرضہ معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا مال جو آپ نے دیا تھا، یا وہ بہت بڑی نعمت اللہ کے پاس جا کر ملے گی، عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرض چکانا بھی یاد رکھیے کہ بہت اہمیت اس بات کی، اتنا لائٹ نہ لیا کریں اس بات کو، قرض چکانے کی اچھا دے دیں گے لٹکائے چلے جا رہے، جو مدت مقرر ہے کوشش کیا کریں اس مدت سے پہلے دے دیں، اگر نہیں دے سکتے تو اس تاریخ تک دے دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے پھر بھی نہیں دے سکتے تو ان کے پاس جا کے تھوڑی مہلت اور لے لیں، لیکن ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ آپ ان کو دے ہی نہیں رہے، ان کے فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے، ان سے بات تک نہیں کر رہے، آپ یہ کر رہے ہیں کہ اب ہم دے ہی نہیں سکتے تو چلو چھپ جاؤ گئی، یہ غلط بات ہے، کیونکہ ادائیگی کی نیت رکھنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرض چکانے کے سب سے زیادہ فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں دنیا کی اور فکریں بہت لگی ہوئی ہیں، اتنے شاپنگ کر کر کے پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، بہترین کھا رہے ہیں، قرض کی فکر ہی نہیں ہے۔ کوشش کے باوجود قرض ادا نہ کر سکنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے کافی ہوں گا. اور مفسرین کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس بات کا معنی یہ بھی ہے کہ شفاعت قیامت کے دن ملے گی. اور مطلب وہ کوشش کر رہا ہے، میں نے دینا ہے، میں نے دینا ہے، کوشش کر رہا ہے اور سچے نیت سے کر رہا ہے، میں دے رہا ہوں، قرض دے دوں گا، لیکن اس دوران اس کی موت آ جاتی ہے اس صورت میں. اور پھر میت کا سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قرض ادا کرنا چاہیے. سب کچھ کر لیتے ہیں لوگ، وصیتوں کی باتیں کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، قرض کی فکر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں قرض دار ہے وہ. ہو سکتا ہے بڑے بڑے قرض نہ لیتا ہو لیکن کہیں کمیٹی ڈالی بھی ہو سکتا ہے وہ کمیٹی بھی نہ ڈالی ہو مگر اس نے ایک جنرل سٹور سے جا کے ایک کوئی ماچس کی ڈبی لی. قرض تو قرض ہے نا، اور 1 روپے کا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے میت کی طرف سے پوچھ لینا چاہیے سب عزیز و قریب سے اناؤنس کر دینا چاہیے اگر کسی کا قرضہ ہے، میری والدہ یا میرے بہن کا یا میرے بھائی کا، جو بھی ولی ہو، وارث کھڑا ہو اس وقت، وہ ذمہ داری اٹھا لے، یا کوئی بھی اٹھا لے، بندہ کوئی بھی مسلمان بھائی اٹھا لے کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں اس کے قرضے کی. کوئی ہے اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو مجھے بتا دیں. قرض کی وجہ سے روح جو ہے نا معلق رہتی ہے، یاد رکھیے گا، رحم کریے گا میتوں پر. حدیث میں آتا ہے کہ روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے جان نکلنے میں تکلیف ہو یا پھر زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن معلق رہتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے فرمایا. اس لیے قرض کی وجہ سے روح بھی قید میں ہوتی ہے اور آزادی نہیں ملتی اس کو، وہ تکلیف میں رہتی ہے جب تک قرض نہ ادا ہو جائے. اس لیے قرض کی فکر کیا کریں، اول تو ادھار نہ لیا کریں، ادھار لے لیں تو پھر لکھ لیا کریں، چھوٹے چھوٹے ادھار بھی. کسی سے آپ نے 500 لیا ہوا ہے، کسی سے کچھ لیا ہوا ہے، کسی آپ چھوٹے چھوٹے کو بھی لکھ لیا کریں ایک دوسرے کے پاس اور سیو کر لیں، کسی بندے کو دکھا بھی دیں. آپ نے کہیں لیا ہے، موبائل میں آپ نے بے شک لکھ لیا یا کسی ڈائری میں لکھ لیا ہے، آپ اپنے بچے کو بلائے، یہ گھر میں آپ کو لگتا ہے یہ میرا وفادار ہے، بخوئی بھی ہے، آپ اس کو کہیں یہ میں نے لیا تھا، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ یاد رکھیے گا. اور جب اس کو ادا کر دیں تو اس کے نیچے لکھ دیں ادائیگی ہو گئی ہے، اور بچے کو بتا دیں جو بھی تھا اس کو بتائیے اس کی ادائیگی ہو گئی ہے. ایسے نہیں کہ ڈائری میں آپ لکھا چھوڑ دیں. تو کیا کرنا ہے، ذمہ داریوں کے کام ہے، اتنے لائٹ اتنے معمولی نہیں ہے کہ جس کی کوئی چھوٹ ہو جائے گی. آپ سوچیں اگر روح آپ کی نکلنے میں تکلیف میں ہے، نکل ہی نہیں رہی قرضے کی وجہ سے. بہت سی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی روحیں اٹک جاتی ہیں، نکل ہی نہیں رہی ہوتی، وہ بیچارے تڑپ رہے ہوتے حالت نزا میں. تو فوراً پتہ کیا کریں، ان کی طرف سے صدقہ بھی دیا کریں اور فوراً پتہ کیا کریں کہ قرضہ تو نہیں ہے، جلدی سے قرضہ ادا کر دیں تاکہ ان کی روح جلدی سے نکل جائے، سکون سے چلی جائے. اسی طرح شہید سے بھی قرض معاف نہیں ہے، شہید سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہید کا جب شہادت ہوتی ہے تو اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے روح پروان کر جاتی ہے جنت کی طرف، لیکن اس شہید کی بھی نہیں جاتی جس کے قرض معاف نہ ہو، یعنی قرض اس نے ادا نہ کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھانا کا حکم ہے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا. آپ حکم دیتے تھے اس کا قرض ہے، جنازہ نہ پڑھاؤ اس کو جب تک وہ کیا ہے قرض نہ اتار دے اس کا. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، مجھے بتائیں کہ معمولی باتیں ہیں جو ہم کیے چلے جاتے ہیں. آرام سے قرض لے لیا، قرض دے دیا، نہ دیا، جو مرضی کیا، بھول گئے، چھوڑ دیا. پھر ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینے والے شخص کی مذمت کی گئی ہمارے دین میں. آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کا تو آپ کیوں لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر آخرت کا سارا نقصان اپنے سر اٹھا رہے ہیں. دنیا کے نقصانات تو برداشت ہم کر نہیں سکتے، آخرت کے نقصانات اٹھا لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں قرض اس نیت سے؟ پھر قرض ادا کیے بغیر فوت ہونے پر اللہ کی طرف سے سختی ہوگی. اس لیے کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے سختی ہوگی
تو فوت ہونے والے پر، تو اس سے دیکھے دو کام کر لیا کرے. ایک تو قرض یا تو ادا کروا لے، دے دے ان کو قرض، یا پھر فوت ہونے سے پہلے معاف کروا لیں، ورنہ بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے. قرض ادا نہ کرنے والے کا قیامت کے دن نیکیوں سے قرض ادا ہوگا. پھر اگر دنیا میں قرض نہیں دیا تو قیامت کے دن ان کے جو گناہ ہیں نا اٹھانے پڑیں گے پھر ان لوگوں کے جن کے دن سے اپنے قرضہ دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ 1 دینار یہ 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار یا درہم نہیں ہوں گے. آپ نے جو آج روزے رکھے ہوئے عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ قبول بھی ہو گئے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہ قبولیت والے اٹھا کے دے دیے جائیں گے. کیا کریں گے پھر؟ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اس دن. مجھے بتائیے کیا کما رہے ہم، کیا کر رہے ہیں ہم، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں قرض چکانے کی نا بہت اہمیت ہے، اس لیے جن جن کے سروں پہ قرض ہے نا وہ قرض ادا کریں، یا اپنے عزیزوں سے اپنے اقارب سے بات کریں کہ جو زکوٰۃ ہے آپ مجھے دے دیں، میں قرضہ دے دوں، یا مجھے نہ دے، یہ یہاں سے میں نے قرض لیا ہوا ہے، آپ وہاں خدا را میرا قرض جو ہے اتار دے جا کے، تاکہ ان کو بھی تسلی رہے اور وہ واقعی تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ ان کے ہے یہاں پہ اتنا قرضہ ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے جب آپ بار بار قرضہ مانگتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ لالچی ہے، شاید یہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ ان کو بتا دیں میں فلاں جگہ پہ اتنی اتنی رقم ہے، آپ ان میں سے جو رقم دے سکتے ہیں میں ان کا ایڈریس پتہ بتا دیتے ہوں، آپ ان کو خدا را دے دیں. کیونکہ جب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ مقروض ہے اور آپ ضرورت مند ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ہی دل کر جائے کہ تھوڑے سے اس میں سے رکھ لوں بعد میں دے دوں. تو بہتر یہی ہے کہ قرض چکا دیا کریں، بہت بڑا اس میں اجر ہے، اور قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنا پر جو ہے وہ مدد اللہ کی مل جاتی ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگا کرے، کہا کرے یا اللہ میرے قرضے کو اتروا دے. قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگا کریں. لوگوں سے تو بات کی بات ہے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ آپ کو خود راستہ دکھائے گا وہاں تک جانے کا جہاں سے آپ کو خیر مل جائے گی. بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے مسائل اور مشکلات اور اہم کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو ہر اس چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو اس کو فکر میں ڈالتی ہے. جتنا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی امید باندھتا ہے اور اس پر سچا توکل کرتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. اللہ کسی امید باندھنے والے کی آرزوؤں اور امیدوں کو ناکام اور نا امید نہیں لوٹاتا، نہ ہی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے، اس سے امید لگانے اور اس کے ساتھ اچھا گمان کرنے سے بڑھ کر سینے کو زیادہ فراخ اور زیادہ وسیع کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا ارادہ کر لے اور اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو وہ اس کو وہاں سے ہٹا سکے گا. یعنی کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آ جائے گی. لہذا کلی طور پر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ہی ان مسائل کا حل نکالے گا، کوئی نہیں نکال سکتا. اور کتنی خوبصورت بات ہے وہ کہ آپ اگر قرض کی مہلت دیں گے تو آپ کے روزانہ کتنے کتنے اجر لکھے جائیں گے، 18 گنا اجر لکھا جائے گا آپ کے لیے. لہٰذا قرض دار کو مہلت بھی دے، اس کی مدد بھی کرے، کچھ معاف بھی کر دیں. مثلاً آپ ایک قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا قرضہ کسی نے دینا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھائی کی مدد کس طرح کریں گے؟
لوگوں کو ترغیب دیں کہ فلاں شخص نے قرضہ دینا ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں۔ دوسری طرف مدد بھی اتنی نہیں آتی ہے اور آپ کو پتا میرا بھائی دے بھی نہیں سکتا اتنا، تو پھر کیا کریں اس وقت میں؟ اس وقت میں کچھ آپ قرض بھی معاف کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا اجر ہے۔ آپ دیکھیں کرایہ کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے قرضہ ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے۔ اب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اگلا مہینہ ساتھ ہی لگتا ہے جیسے ختم ہونے لگا، اتنی مطلب ٹینشن ہوتی ہے، اتنا خوف ہوتا ہے، کہاں سے دیں قرضہ، کہاں سے لا لا کے کرایہ دیں، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب قرض ہیں، لہٰذا وقت پر ادا کیا کریں، اور وقت پر نہیں دے سکتے تو مہلت ضرور مانگ لیں پہلے ان سے، ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور پھر انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ آئیے ہم قرض کی ادائیگی کی دعائیں کی طرف چلتے ہیں، اللہ سے خیر کا سوال کرتے ہیں۔ ایک تو یہی دعا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری میں نے آپ کو بتائی تھی آیت جس کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بعد پڑھنا ہے رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم، تو جس سے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور ان کو جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ رحمت سے بے نیاز کر۔ پھر آپ دیکھیں یہ دعا، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم نازل کرنے والے، تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، پس تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ ہم سے قرض ادا کروا دے، ہم سے قرض ادا کروا دے، اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے۔ یہ محتاجی تو ہے جو آپ قرض نہیں ادا کر پا رہے، کتنی بڑی محتاجی ہے کہ لوگوں سے مانگنا پڑ رہا ہے آپ کو قرض، اللہ ہمیں اس سے آزاد کروا دے۔ پھر وہ گناہوں سے بچنے کی دعا جو ہے وہ بھی بہت قرض کی پناہ مانگنے کے لیے ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر دوسری دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اور یہ حدیث کے مطابق پہاڑ کی مثل بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا، یہ والی جو دعا کریں گے تو کیا ہے، پہاڑ برابر بھی قرض ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں
کہ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں. اور پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. اے اللہ یقیناً میں تیرے پناہ میں آتا ہوں گناہوں اور قرض سے. یہ دعا ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں نا، نماز کے دعائے ماثوروں میں سے دعا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دعاؤں کو صرف رٹے رٹائے الفاظ پڑھتے ہیں، ہم کسی کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا. جب مطلب ہی نہ پتا ہو تو دل سے کیسے نکلے گی؟ کسی چیز کا معنی ہی نہ آتا اس کے دل سے کیسے نکالیں گے؟ اللہ سے حضور آپ دعا کریں تو دل سے کیا کریں، حرفوں کو مت بولا کریں. اور اس چیز کی بھی بڑی مذمت کی جاتی ہے کہ جو آپ آنکھیں کھول کے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے ہوتے. حروف کیسے ادا ہوں گے مجھے بتائیے؟ جب تک آپ کے ادائیگی نہیں ہوگی، حرف نکلیں گے نہیں آپ کے منہ سے، تو کس طرح صرف آنکھوں دیکھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہونٹوں سے مانگے، سانس کے ساتھ مانگے، تڑپ کے مانگے، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ رب کے سر مانگے. اللہ آپ کے قرضے اتروا دے گا، اللہ نجات کے ذریعے بنا دے گا. کمی ہمارے مانگنے میں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم اللہ کو صحیح پکارتے ہی نہیں ہے، ہم ادائیگی کرتے وقت کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں، ہمیں صحیح حروف ہی ادا نہیں کرتے ہیں، کرنا آتا. اللہ کو اچھا دینے کی بجائے ہم نعوذ باللہ کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کیسے معاملے آسان ہوں گے؟ ترجمے پڑھا کریں، دیکھا کریں کیا ہے اس کے اندر، میں کیا مانگ رہی ہوں اپنے رب سے، میں کیا کہہ رہی ہوں اپنے رب کو. پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، مانگے گہرائی کے ساتھ. یہ دعائیں سجدوں میں بھی مانگے. کس کا دل نہیں چاہتا میں قرضوں سے نکل جاؤں، اور کس کا دل چاہتا ہے کہ میں قرضوں میں پھنسوں؟ جنہوں نے نہیں لی ہے وہ بھی دعائیں مانگے، جنہوں نے لے لی ہے وہ بھی مانگے کہ اللہ نہ کسی کو اس مشکل میں ڈالے، اور جو ڈل گئے اللہ ان کو نجات دے دے. خدا را قرآن کو جب پڑھے تو سمجھ کر پڑھے، خدا را دعا مانگے تو سمجھ کر مانگے، عجز و انکساری کے ساتھ مانگے. اللہ قبول کرنے والی ذات ہے، وہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گی، سارے مشکلات حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. مانگنے میں ہماری کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.